بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام حیدر علی ہے۔ میں بطور سب انسپیکٹر پی ٹی ایس فاروق آباد لا اسٹاف میں تعینات ہوں۔ آج ہم جس ٹاپک پر بات کریں گے وہ ہے انسداد جرائم، یعنی کرائم پریونشن۔ انسداد جرائم سے مراد ہے کہ ایسے جرائم جن کے وقوع پذیر ہونے کا احتمال ہو، جن کے وقوع پذیر ہونے کا خدشہ ہو، ان کو ان کے وقوع پذیر ہونے سے پہلے ہی ان کی روک تھام کی جائے، ان کا انسداد کیا جائے، اور ایسے لوگوں کے دلوں میں قانون کا خوف اور ڈر پیدا کیا جائے جو ارتکاب جرائم کی طرف مائل ہوں۔ ارتکاب جرائم عام طور پر دو طرح سے ممکن ہے: نمبر 1 بلا واسطہ اور نمبر 2 بالواسطہ۔ بلا واسطہ طریقہ کار میں پولیس آفیسران زیر دفعہ 54، 55، 57، 127، 128، 149، 150 اور 151 ضابطہ فوجداری کے تحت کارروائی عمل میں لاتے ہیں اور انسداد جرائم کے لیے بھرپور کارروائی کرتے ہیں۔ اسی طرح بالواسطہ طریقہ کار میں زیر دفعہ 106، 107، 108، 109، 110 جناب مجسٹریٹ صاحبان سے احکامات حاصل کیے جاتے ہیں، لیکن ان میں بھی محرک پولیس ہی ہوتی ہے۔ انسدادی کارروائی بھی جرائم کو کنٹرول کرنے میں کافی حد تک معاون ثابت ہوتی ہے۔ جیسے عام طور پر یہ جو لوگ عموماً لڑائی جھگڑوں میں ملوث ہوتے ہیں، ان کے خلاف پولیس زیر دفعہ 107، 151، 107، 150 کارروائی عمل میں لاتی ہے اور مجسٹریٹ صاحبان سے ان کو پابند ضمانت کرواتی ہے۔ انسدادی کارروائی کا مقصد جرائم کو کسی جرم پر سزا دینا نہیں ہے، بلکہ اس کا مقصد ایسے لوگوں کے دلوں میں قانون کا ڈر اور خوف پیدا کرنا جو جرائم کی طرف مائل ہوں، اور ان میں یہ احساس پیدا کرنا کہ جو لوگ قانون کی خلاف ورزی کریں گے وہ ان کے نتائج کے خود ذمہ دار ہوں گے۔ اسی طرح پولیس آوارہ گردوں اور مشتبہ اشخاص کے خلاف زیر دفعہ 55، 109 قلندرہ جات مرتب کر کے ان کو مجسٹریٹ صاحبان سے پابند ضمانت کرواتی ہے، اور جو عادی مجرمان ہیں ان کے خلاف بھی زیر دفعہ 55، 110 ضابط قلندرہ جات مرتب کر کے مجسٹریٹ صاحبان سے ان کو پابند ضمانت کرایا جاتا ہے۔ اور اسی طرح اگر پھر بھی کوئی عادی مجرم اپنے جرائم سے باز نہ آئے، اس کا آزاد رہنا خلق خدا کے لیے مناسب نہ ہو، تو پھر ان کو زیر دفعہ 565 ایکٹ عادی نظر بندی مجرمان 1918 کے تحت مجسٹریٹ صاحبان سے ان کو ان کی حرکات و سکنات کو محدود کروایا جا سکتا ہے، ان کو کسی خاص ایریا میں باؤنڈ کروایا جا سکتا ہے۔ اسی طرح پولیس گشت بھی انسداد جرائم کے لیے ایک مؤثر کارروائی ہے۔ اگر بھرپور طریقے سے اپنے علاقہ میں گشت بھی کی جائے تو اس سے بھی انسداد جرائم میں کافی حد تک مدد ملتی ہے۔ ناکہ بندی بھی انسداد جرائم کے لیے ایک مؤثر کارروائی ہے۔ ایسی گزرگاہوں پر ناکہ بندی کرنا جہاں سے عام طور پر ملزمان واردات کی نیت سے گزرتے ہوں، ان کو ایسی جگہوں پر سے گرفتار کر کے ان کے خلاف مؤثر کارروائی کرنا، یہ بھی انسداد جرائم کے لیے ایک مؤثر کارروائی ہے۔ یہ بات عیاں ہے کہ دنیا کی تمام سہولیات سے آراستہ پولیس بھی جرائم کو مکمل طور پر ختم کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکتی، اگر پھر بھی ان کارروائیوں پر بھرپور طریقے سے عمل کیا جائے تو انسداد جرائم میں، یعنی کہ جرائم کو کنٹرول کرنے میں کافی حد تک مدد ملتی ہے۔ شکریہ۔